السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر۔ اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور فتح مکہ کا جو سلسلہ شروع کیا وہ آپ کو ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ تو کل جہاں ہم رکے تھے چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کا انتظام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا نظم و نسق اور انتظام چلانے کے لیے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا حاکم مقرر فرما دیا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر معمور فرمایا۔ وہ 9 مسلموں کو مسائل و احکام میں اسلام کی تعلیم دیتے رہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ فتح کے بعد کتنے دنوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ 17 دن تک آپ مکہ میں مقیم رہے، اور ترمذی کی روایت ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ 18 دن آپ کا قیام رہا، لیکن امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ 19 دن آپ مکہ میں ٹھہرے۔ ان تینوں روایتوں میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں مکہ میں داخل ہونے اور مکہ سے روانگی کے دونوں دنوں کو شمار نہیں کیا ہے، اس لیے 17 دن مدت اقامت بتائی ہے، اور ترمذی کی روایت میں مکہ میں آنے کے دن کو تو شمار کر لیا، کیونکہ آپ صبح کو مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور مکہ سے روانگی کے دن کو شمار نہیں کیا، کیونکہ آپ صبح سویرے ہی مکہ سے حنین کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اور امام بخاری کی روایت میں آنے اور جانے کے دونوں دنوں کو بھی شمار کر لیا گیا ہے، اس لیے 19 دن آپ مکہ میں مقیم رہے۔ جنگ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقۂ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حد احترام تھا، اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے 2 قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا، ان لوگوں پر غیرت سوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا، اور ولید بن سما جو عرب کا مشہور شاعر اور مانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان جنگ میں بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا، اور 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہاں لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا۔ 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی فوج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن خداوند عالم کو صحابہ کرام کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا، چنانچہ اس فخر و ناز کا یہ انجام ہوا
کہ پہلے ہی حملے میں قبیلے حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2000 نومسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے، ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جانثاروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر خدا کے رسول کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لرزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ نے دائنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ اے انصار کے لشکر، تو فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا کہ اے مہاجرین کی فوج، فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے انصار اور مہاجرین کو پکارا اور بہت زور سے نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں، اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے، انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زرہیں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کر دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے، اور اسی طرح جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علمبردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، اور کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن حکیم نے نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول اور مسلمانوں پر، اور ایسے لشکروں کو اتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھاگ کر کچھ تو اوطاس میں جمع ہو گئی اور کچھ طائف کے قلعے میں جا کر پناہ گزین ہو گئی، اسی لیے کفار کی فوجوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے اوطاس اور طائف پر بھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔